مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنی جلدی ہے گورنمنٹ کو یہ 54 جو ترامیم ہے 53 یہ کرنے کی کہ ہم اسے کسی نہ کسی طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچا دیں. نمبر گیمز پوری کرنے کی بھی کوشش کی گئی مگر وہ ہوا نہیں. یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں ہے یا کسی اور کے وسیع تر مفاد میں؟ دیکھیں میں تو سب سے کرتا ہوں کہ چاہے وہ جنرل مشرف تھے اور وہ اچھی کوئی قانون سازی کرنا چاہتے تھے یا کوئی اچھا اقدام اٹھانا چاہتے تھے قوم کے وسیع تر مفاد میں، میرا ہمیشہ سے ڈس ایگریمنٹ یہ ہوتا تھا کہ جی وہ بات کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا ان کے پاس یہ رائٹ ہے وسیع تر مفاد میں فیصلے کرنا. جس طرح ان کے لیے رائٹ نہیں تھا اسی طرح سے آج کی اسمبلی جو ہے بیکاز اٹ از ناٹ دی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل آف پاکستان، یہ ایک ایکٹ پاس کرنے کی مجاز نہیں ہے. اتنا بڑا امینڈمنٹ جس میں 54 ترامیم ہوں اور جو بالکل ہمارے آئین کا 73 کے آئین کا بالکل حلیہ بگاڑ دے، اس کے جو پاورز ہیں، اس کی جو انڈیپینڈنس ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، میڈیا ہے، حکومت ہے، اس کے درمیان جو بیسک کانسیپٹ ہے اس سب کو ہلا کے رکھ دے گا. تو ایک ایسی حکومت جو ایک مینڈیٹ سٹیل کر کے آئی ہے جس کا ابھی تک یہ طے ہی نہیں ہوا کہ جی وہ صحیح بنیادوں پر الیکشن جیت کے آئے ہیں نہیں آئے ہیں، کیونکہ ہر وہ کوشش کی گئی ہے الیکشن ٹریبیونل کی کارروائی کو بلاک کرنے کے لیے جس سے فیصلے آ سکیں. ایک تو پہلا میرا اعتراض یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اسمبلی ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ جہاں سے یہ ترامیم پاس ہونی ہے دونوں اس وقت کمپلیٹ نہیں ہیں. جو ریزرو سیٹس ہیں جو پی ٹی آئی کو ملنی ہے جس کا فیصلہ سنایا 8-2 کی میجورٹی سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے، وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. اب جب تک آپ کے اسمبلی ہی کمپلیٹ نہیں ہے اور یہ اچھی خاصی تعداد میں جو وومن ایم این ایز ہیں جو پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹس پر یا جو منورٹی کے، وہ جب آ جائیں تو پہلے تو ہاؤس کو تو کمپلیٹ ہونے دیں. اسی طرح سے جو کہ سینٹ ہے اس میں کے پی از ناٹ ریپرزینٹیٹیو، اور یہ بڑا بنیادی فیکٹ ہے جو کہ ایک فیڈرل سٹرکچر کو ہلا دیتا ہے، کیونکہ سینٹ ریپرزینٹس دا آل دی پروونشل پیپل اور ایکول نمائندگی ہوتی ہے. چاہے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی بھی ایکول ہوتی ہے، اور بلوچستان جو سب سے چھوٹا صوبہ ہے. اب کے پی میں اس لیے الیکشن اس لیے نہیں ہوا کہ جب تک وہاں ریزروڈ سیٹس نہیں آئیں گی اس کے بعد طے ہوگا کہ کس کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں سینٹ میں. اب تقریباً 12 سیٹیں کے پی اسمبلی کی جو میرا اپنا اندازہ ہے سینٹ میں اس وقت موجود نہیں ہے، تو وہ تو بیلنس ریشو ہی چینج کر دیتا ہے. سو ایک تو دوسری اہم بات یہ ہے جو کہ میرا خیال ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے. اس کے بعد جو اس کے جو خد و خال ہیں جو اور جس طرح سے کرنے کی کوشش کی گئی، میں نے اپنے ایون بائی لو پاکستانی سٹینڈرڈز میں نے اتنا خراب طریقے سے، شاید آپ بھی ایگری کریں گی اور سب ایگری کریں گے، خود جو اپنی رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں وہ شرمندہ ہیں کہ جو اتوار کے دن ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے صبح سے لے کے رات کے 2 بج گئے اور وہاں ایک جب آپ کا مسودہ ہی نہیں تھا جے یو آئی کے بقول اور خود پی ایم ایل این کے زیادہ تر ایم این ایز کے بغیر کے بقول کہ وہ مسودہ ہی نہیں دیکھا تھا، تو وہ ووٹ کیسے؟ میں اسی پہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. آپ نے ذکر کر دیا محمد زبیر صاحب، آپ بھی ظاہر ہے کہ نون لیگ کے ساتھ آپ گورننگ میں رہے ہیں، آپ نے بھی چیزیں دیکھی ہیں اور کس طریقے سے معاملہ چلتے ہیں آپ کو بہتر پتہ ہے. مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ بقول حامد میر صاحب کے کہ 3 مختلف مسودے تیار کیے گئے تھے، پیپلز پارٹی کو الگ تھمایا گیا، نون لیگ کو الگ تھمایا گیا، جے یو آئی کو الگ دیا گیا، ایک اتنی بڑی ترمیم کرنے جا رہے ہیں جس میں اتنی زیادہ شکیں ہیں جس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، یہ حکومت نے ہی تیار کیا ہے مسودہ یا یہ واقعی وہ اسد کیسر والی بات ہو گئی کہ کہیں اور سے ہوا ہے؟ اچھا ایک میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ ایک چیز تو طے ہو گئی ہے جو سب ایگری کرتے ہیں، حامد میر کا بھی آپ نے حوالہ دیا، میرا خیال خواجہ آصف سے لے کے اور پیپلز پارٹی سے لے کے سب ایگری کرتے ہیں کہ مسودہ ہی نہیں کسی نے دیکھا تھا. اتوار کی صبح تک مسودہ کسی نے نہیں دیکھا تھا. اب وہ اتوار کی صبح کو 11:30 بجے اسمبلی کا سیشن کال ہوا تھا. اگر لیٹ سپوز کہ مولانا صاحب مان جاتے تو 11:30 بجے جب ووٹ کرنے آتے یہ سارے رولنگ پارٹی کے جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی شامل ہے، ایم کیو ایم بھی، یہ بغیر دیکھے ہوئے
بغیر سمجھے ہوئے بغیر ڈیبیٹ کیے ہوئے یہ ووٹ دے دیتے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک کیس چل رہا ہے عمران خان پر کہ وہ 190 ملین پاؤنڈز کا کیس کہ کابینہ نے بغیر دیکھے ہوئے اپروول دے دی تھی, ٹھیک ہے, وہ ایک ایشو پر دی تھی جو میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کابینہ میں, لیکن یہاں پوری کی پوری اسمبلی ووٹ دینے جا رہی تھی میجر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, جس میں 54 آپ نے کہا جو وہ امینڈمنٹس تھیں جو بیسک سٹرکچر کو ہلا کے رکھ دی. واٹ ور دے ڈوئنگ؟ ان کے اوپر کیس چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے کہ جی آپ کیا سمجھ کے جا رہے تھے, آپ کو کیا بتایا گیا تھا؟ جیسے آپ کے لیڈر نے بتا دیا, لیڈر آف دی ہاؤس نے یا آپ کی پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر نے کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اور سب بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے لگ گئے اور انہوں نے جا کے ایگری کر لیا. وہ تو صرف اس چیز کا انتظار ہوا کہ جی مولانا صاحب ایگری نہیں کر رہے تھے یا جو بھی اور کوئی تھا, اور کہاں سے بن کے آیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. بٹ جو مجھے سب سے زیادہ اعتراض ہے اس میں کہ اس وقت پاکستان کے اپنے حالات ہیں. جب آپ کہتے ہیں امریکہ میں ایسے ہوتا ہے یا برطانیہ میں ایسے ہوتا ہے, امریکہ اور برطانیہ میں رولنگ پارٹی اس طرح سے قدم نہیں جماتی. پہلے تو غلط مینڈیٹ لے کے آتی ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو ایک طریقہ کار ہے چلانے کا, لوگوں کو ٹرسٹ ہے سسٹم پر, اوور آل جنرلی ٹرسٹ ہے سسٹم پر. پاکستان میں کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے, اس لیے ہمارے ہاں چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری. جس طریقے سے محمد زبیر صاحب مسودے کو ہم ذکر کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت یا جمہوری حکومت ہے؟ بالکل بھی نہیں. اور میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ اتوار کو ہو رہا تھا 15 سپتمبر پرسوں کے دن میں اسلام آباد میں تھا, اور میں وہاں اٹینڈ کرنے گیا تھا. 15 سپتمبر از ورلڈ ڈیموکریسی ڈے, پوری دنیا میں منایا جاتا ہے تاکہ آپ ڈیموکریسی جمہوریت کے حوالے سے آپ ریئلائزیشن کروائیں, آپ اویئرنیس کریٹ کرائیں, اور آپ پارلیمنٹیرینز کو اینڈ سو آن. تو اب آپ سوچیں کہ یہ بھی خیال نہیں تھا کہ کم سے کم آج کے دن تو اتنا نان ڈیموکریٹک ایکٹ نہ کرنے چاہیں, ایک دن رک جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ رولنگ ایلیٹ میں کسی کو اس کا اندازہ بھی تھا کہ جی آج ورلڈ ڈیموکریسی ڈے ہے. اور پاکستان کا آلریڈی جو کیٹیگری ہے, 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں, اس میں ورسٹ ہے پاکستان, سب سے نیچے ہے تنزلی کے. تو میرا خیال ہے اگر کسی کو پتا ہوگا تو اس نے کہا ہوگا کہ یار اس سے زیادہ خراب کیا ہو سکتا ہے, تو کریں جو مرضی کرنا ہے. سو اگر آپ کو اتنا بھی اویئرنیس نہیں ہے, یعنی ایسے دن میں جس میں ہمیں ڈیموکریسی کے لیے بات کرنی چاہیے, ہم ایک نان ڈیموکریٹک ایکٹ ہونے دیکھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے. لیکن محمد زبیر صاحب, میں ظاہر ہے کہ وقت کی قلت ہے, یہ جو 53 جو شکیں ہیں یہ میں فردن تو نہیں پڑھ سکتی ہوں, لیکن کچھ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ. ڈو یو تھنک کہ یہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے یا چاہ رہی ہے, کیونکہ ابھی بھی ہار نہیں ماری, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ظاہر ہے کہ ٹلا ہے, ختم نہیں ہوا, ارادہ ختم نہیں ہوا. چیف جسٹس کی ایج بڑھانا, تعداد بڑھانا, یہ کس کے مفاد میں ہے؟ آئینی عدالت قائم کرنا, ملٹری کورٹ کا ٹرائل؟ یہ حکومت کے مفاد. دیکھیں نا, ایک تو سپریم کورٹ جو ایز سچ آج ہے نا, اس کو تو بالکل پاورلیس کرنے, ڈس فنکشنل کرنے کے برابر ہے. کیونکہ آج سپریم کورٹ جو ہے, دیکھیں اپنا لوگوں کا, میرا آپ کا, ایک عام لوگوں کا جو بھی پولیٹیکل کلاس ہے, ان کا سہارا ہے کہ ہم سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, ہم ہائی کورٹ جا سکتے ہیں اپنی عرضی لے کے. جیسے ریزرو سیٹس کا کیس تھا, جیسے بلے کا کیس تھا, اور دوسرے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ سپریم کورٹ تو یہ چیزیں کرے گی نہیں, ایک نیا کورٹ قائم ہوگا جس میں ججز کون لگائے گا, وہ خود لگائیں گے. تو آپ سوچیں, اور یہ سارے کیسز وہاں ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے, جو خواجہ آصف نے آج سے چند ہفتوں پہلے ایک کنسرن ریز کیا تھا, یہ پی ٹی آئی انتظار کر رہے اکتوبر کا. اکتوبر کا مطلب یہ کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا ٹینیور ختم ہوگا, اور یہ انتظار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو جی اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جی اکتوبر کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا کہ جو ٹریبیونلز ہیں اس کی فنکشننگ تیز ہو جائے گی, جو کیسز ہیں irregularities کے, ریگنگ کے, 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے, وہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے. اب اگر آپ نے یہ امپلیمنٹ کر دیا تو وہ ختم ہے. تو اس کو بلاک, جس کو کہتے ہیں نا, ایک اس پروسیس کو بلاک کرنے کے لیے, دیٹ از وائی دا ٹائمنگ از سو امپورٹنٹ. وائی کانٹ دے ڈو دا سیم امینڈمنٹس ان نومبر؟ کر لیں نومبر میں, اس لیے نہیں کریں گے کہ نومبر میں کرنے کا. ابھی جو فل سٹاپ لگا ہوا ہے, بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں, اس پہ میں پوچھ لیتی ہوں.